بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع گفتگو ہے یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پادری سے مکالمہ۔ آپ کا تعلق ایران کے شہر بسطام سے تھا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بایزید بسطامی کی ذات بابرکات ہم میں ایسی ہے جیسے جبریل علیہ السلام کی شخصیت فرشتوں میں۔ آپ اپنی زندگی کا ایک واقعہ سناتے ہیں کہ میں ایک سفر میں خلوت سے لذت حاصل کر رہا تھا اور ذکر سے انس حاصل کر رہا تھا کہ میرے دل میں ایک آواز سنائی دی، اے بایزید بسطامی، در سمان کی طرف چل اور عیسائیوں کے ساتھ ان کی عید اور قربانی میں حاضر ہو، اس میں ایک شاندار واقعہ ہوگا۔ تو میں نے اعوذ باللہ پڑھا اور کہا کہ پھر اس وسوسے کو دل میں نہیں آنے دوں گا۔ جب رات ہوئی تو خواب میں پھر وہی آواز سنائی دی۔ بیدار ہوا تو بدن میں لرزہ تھا۔ پھر میں سوچنے لگا کہ اس بارے میں فرما برداری کروں یا نہ، تو باطن سے آواز آئی کہ ڈرو مت کہ تم ہمارے نزدیک اولیاء میں سے ہو، تم راہبوں کا لباس پہن لو اور ہماری رضا کے لیے زنار باندھ لو، تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ میں صبح سویرے اٹھا، عیسائیوں کا لباس پہنا، زنار باندھا اور در سمان پہنچ گیا۔ وہ ان کی عید کا دن تھا۔ مختلف علاقوں کے راہب در سمان کے راہب سے فیض حاصل کر رہے تھے۔ میں بھی راہب کے لباس میں ان کی مجلس میں جا بیٹھا۔ جب بڑا راہب ممبر پر بیٹھا تو سب خاموش ہو گئے۔ جب بڑے راہب نے بولنے کی کوشش کی تو کچھ نہ بول سکا، تو پھر باقی سب لوگ کہنے لگے، کون سی چیز آپ کو بولنے سے منع کر رہی ہے؟ تو بڑا راہب بولا کہ تم میں ایک محمدی شخص آ بیٹھا ہے جو تمہارے دین کی آزمائش کے لیے آیا ہے۔ تو سب بولنے لگے، آپ حکم دیں ہم اسے قتل کر دیں گے۔ تو بڑے راہب نے کہا، بغیر دلیل اور حجت کے اسے قتل نہ کرو، میں اس سے کچھ سوال کروں گا، اگر اس نے صحیح جواب دیے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے ورنہ قتل کر دیں گے۔ بڑا راہب بولا، اے محمدی، تجھے محمد کی قسم کھڑا ہو جا تاکہ سب لوگ تجھے دیکھ سکیں۔ تو راہب نے سوالات کا سلسلہ شروع کیا اور کہا، وہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہ ہو، وہ دو جن کا تیسرا نہ ہو، وہ تین جن کا چوتھا نہ ہو، وہ چار جن کا پانچواں نہ ہو، وہ پانچ جن کا چھٹا نہ ہو، وہ چھ جن کا ساتواں نہ ہو، وہ سات جن کا آٹھواں نہ ہو، وہ آٹھ جن کا نو نہ ہو، وہ نو جن کا دسواں نہ ہو، وہ دس جن کا گیارہواں نہ ہو، وہ گیارہ جن کا بارہواں نہ ہو، وہ بارہ جن کا تیرہواں نہ ہو، وہ تیرہ جن کا چودھواں نہ ہو، اور یہ بتاؤ کہ سب جانوروں میں سے افضل جانور کون سا ہے، اور وہ ایسا درخت کون سا ہے جس کی 12 ٹہنیاں ہیں، ہر ٹہنی کے 30 پتے ہیں اور ہر پتے پہ 5 پھول ہیں، جن میں سے 2 پھول دھوپ میں اور 3 پھول سائے میں ہیں۔ تو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی دوسرا نہیں، وہ دو جس کا تیسرا نہیں، دن اور رات ہیں، 3 جن کا چوتھا نہیں، عرش، کرسی اور قلم ہیں، 4 جن کا پانچواں نہ ہو، وہ 4 آسمانی کتابیں ہیں، 5 جن کا چھٹا نہ ہو، وہ 5 فرض نمازیں ہیں، 6 جن کا ساتواں نہ ہو، 6 دن جس میں زمین اور آسمان بنائے گئے، 7 جن کا آٹھواں نہ ہو، وہ 7 آسمان ہیں، 8 جن کا 9 نہ ہو، وہ عرشیں بری کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں، 9 جن کا 10واں نہ ہو، وہ بنی اسرائیل کے 9 فسادی شخص ہیں، 10 جن کا 11واں نہ ہو، متمتا پر 10 فرض روزے جب اس کو قربانی کی طاقت نہ ہو، 11 جن کا 12واں نہ ہو تو وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، 12واں جن کا 13واں نہ ہو تو وہ مہینوں کی گنتی ہے، 13واں جن کا 14واں نہ ہو تو وہ یوسف علیہ السلام کا خواب ہے، اور تو نے یہ پوچھا کہ سب جانوروں میں سے افضل جانور کون سا ہے، تو وہ گھوڑا ہے، تو نے درخت کے بارے میں پوچھا تو وہ درخت سال ہے، 12 ٹہنیاں اس کے 12 ماہ ہیں، اور 30 پتے ہر ماہ کے 3 دن ہیں، 30 دن ہیں، اور ہر پتے پہ 5 پھول، ہر روز کی 5 نمازیں ہیں، 2 نمازیں ظہر اور عصر آفتاب کی روشنی میں پڑھی جاتی ہیں اور باقی 3 اندھیرے میں۔ اس طرح اس پادری نے اور بھی سوالات کیے۔ جب بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی باری آئی تو آپ نے اس پادری سے صرف ایک سوال پوچھا کہ آسمانوں کی کنجی اور جنت کی کنجی کون سی ہے؟ تو وہ پادری خاموش ہو گیا۔ سب پادری اسے کہنے لگے، اس شیخ نے آپ کے سب سوالوں کے جواب دیے اور آپ اس کے ایک سوال کا جواب نہیں دے سکتے۔ وہ بولا، جواب مجھے آتا ہے، اگر میں بتا دوں تو تم لوگ میری موافقت نہیں کرو گے،
سب نے کہا ہم آپ ہی کی موافقت کریں گے۔ تو بڑے پادری نے کہا آسمانوں کی اور جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور اپنے زنار توڑ ڈالے۔ غیب سے آواز آئی اے بایزید، ہم نے تجھے ایک زنار پہننے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ ان کے 500 زنار تڑوا سکیں۔ جزاک اللہ۔